گفتگو کا آغاز ہمارے ملک کی سیکیورٹی صورتحال سے، اور وہ بھی ہمارے دو صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جہاں آئے دن کے حملے اب معمول بن گئے ہیں۔ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا 11 مارچ کو، اس کے بعد ہم نے دیکھا پچھلے 2 دنوں میں کہ نوشکی میں ایک بم حملہ ہوا جس میں کم از کم 3 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 5 لوگوں کی جانیں چلی گئیں، جبکہ 30 سے زیادہ اس میں زخمی ہوئے۔ اسی طرح سے اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو وہاں بھی پچھلے 2 دنوں کے درمیان پے در پے حملے ہوئے ہیں، جس میں جانیں بھی گئی ہیں، لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب جب بھی یہ حملے ہوتے ہیں، آپ نے پچھلے ہفتے بھی سنا، ہم نے بھی سنا، تو کہا جاتا ہے کہ جی کہ یہ سب جو ہے یہ افغان سرزمین سے ہو رہا ہے، افغانستان میں بیٹھے ہیں دہشت گرد، وہ سرحد پار کر کے آتے ہیں، یہاں پہ یہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس والے ٹائم پہ بھی فوج کے ترجمان نے کہا کہ جی کہ وہ سیٹلائٹ فون پر سہولت کار جو افغانستان میں موجود ہیں ان سے رابطے میں تھے۔ افغان وزارت خارجہ ظاہر تردید کرتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے معاملات آپ ٹھیک کریں، وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ تو بہت باتیں کر لیں کہ واقعی ہماری کوتاہیاں کہاں ہیں، ملٹری سلوشن ہو سکتا ہے، پولیٹیکل پروسیس ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اس پہ فوکس آ رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی جو بار بار بات آتی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، اس میں فسانہ کتنا ہے، فیکٹس ہمیں کیا بتاتے ہیں، ہسٹری ہمیں کیا بتاتی ہے کہ افغان سرزمین سے ہمارے ہاں ہم کتنا ڈی اسٹیبلائز ہوتے رہے ہیں۔ تو ذرا پہلے اچھا، ایک دن یہ جو آپ نے ابھی بتایا کہ کتنے حملے ہوئے ہیں، ایسے لگ رہا ہے ایک دن ٹی ٹی پی کا حملہ ہوتا ہے، دوسرے دن بی ایل اے کا حملہ ہوتا ہے، کیا اس میں کوآرڈینیشن ہے یا صرف ایک دوسرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ جہاں تک ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے کابل میں، یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بلوچ ملیٹنٹس اور بلوچ ملیٹنسی کا کیا لنک بنتا ہے افغانستان سے، یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے 70 کی دہائی میں۔ اس وقت جنرل محمد داؤد خان نے صرف پشتون عسکری پسندوں کو نہیں بلکہ بلوچ عسکری پسندوں کو بھی سراہایا تھا، سپورٹ بھی دی تھی، اور 70s میں کابل اور قندھار میں ملٹری ٹریننگ کیمپس بھی بنے تھے فار بلوچ ملیٹنٹس۔ یہ وہ دورانیہ ہے جب انسرجنسی چلی تھی 73 سے 77 بلوچستان میں، جب ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں کی گورنمنٹ کو، سیاسی گورنمنٹ کو ڈسمس کر دیا تھا۔ اچھا، اب اگر ہم اور اس بات کا حوالہ کئی کتابوں میں ہے، کئی رپورٹس میں ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیر از پروف اینڈ دیر آر لنکس established writing on this، یہ کچھ کتابیں یہ ہیں۔ اب اگر ہم تھوڑا سا 2000s میں فاسٹ فارورڈ کر کے آئیں تو نومبر 2007 میں نواب زادہ بلاچ مری قتل ہوتے ہیں افغانستان میں۔ ایک فائرنگ کا انسیڈنٹ کہا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہی واز اے لیڈر آف ملیٹنسی یہاں پاکستان میں، اور افغانستان میں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آئیں ڈسمبر 25 2018 کو، تو آپ نے اسلم بلوچ عرف اچھو کا نام سنا ہوگا، میجر بی ایل اے کمانڈر، جو کہا جاتا ہے کہ چائنیز قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا تھا اس کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ تو 2018 کو کرسمس ڈے پر ان کو ایک سوئسائڈ اٹیک میں قندھار میں مار دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے انٹرسٹنگلی انف کافی رپورٹس تھیں کہ جب یہ زخمی ہوئے تھے تو ان کے علاج اور ان کی ٹریٹمنٹ ایک دلی کے ہسپتال میں ہوئی تھی، رائٹ، بٹ ہی ڈائیڈ ان افغانستان۔ پھر ہم اگر آئیں اس کے اگلے سال 2019 میں، تو لغاری بگٹی اور شاہ ولی بگٹی دونوں جو بی ایل اے کے، ایک بی ایل اے کا فائٹر تھا اور ایک بی ایل اے کا سینئر لیڈر تھا، وہ دونوں فائرنگ میں قندھار میں مارے جاتے ہیں۔ پھر 2021 میں ہم آئیں تو میر عبد النبی منگلزائی، جن کا عرف چھوٹا میر، واز آلسو کلڈ ان این آرمڈ اٹیک۔ مسلح افراد نے ان پر حملہ کیا، اور مئی 27 2021 کو وہ یہ افغانستان میں مارے گئے۔ اچھا، اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں تو آئی تھنک 2 یا 3 فروری کو مشتاق کوہی، جو کہا جاتا ہے بی ایل اے کے کمانڈ کونسل کے ایک اہم کردار تھے اور کئی آپریشنز میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی، اسلم بلوچ عرف اچھو کے یہ بہت قریبی ساتھی تھے، واز اگین کلڈ ان کابل، ٹھیک ہے، یہ حالیہ ہے۔ اچھا، پچھلے سال میں صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نصر اللہ عرف مولوی منصور کو گرفتار کیا۔ یہ ایک
سینئر ٹی ٹی پی کمانڈر تھے, ڈیفینس شورا آف ٹی ٹی پی کے ممبر تھے, اور ان کا کہنا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے کمانڈر ہیں نور ولی محسود, ان کی میٹنگز ہوئی ہیں بشیر زیب کے ساتھ کابل کی انڈین ایمبیسی میں. یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ یہاں پر حراست میں انڈر انٹیروگیشن کہا ہے. اگر آپ اس کو رد بھی کر دیں, باقی ٹائم لائن آپ کے سامنے ہے. جی وہ سر. اچھا, یہ جو ہے آبویسلی یہ آپ نے جمع کیے ہیں فیکٹس. بات یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان ہی کیوں اور پچھلے 77 سال سے کیوں ایک دوسرے کے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آبادی مکس ہے, پشتون ادھر بھی ہیں, پشتون ادھر بھی ہیں. بلوچوں کی ایک آبادی جو ہے وہ افغانستان کے جنوبی صوبوں میں بھی یہ تقریباً 7% کہتے ہیں آف ٹوٹل پاپولیشن. کوئی حیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ جب بھی مطلب ہسٹوریکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی مذہبی یا قوم پرست یا جو علیحدگی پسند تحریک ہوتی ہے اس کی اپنے ملک میں زمین تنگ ہو جاتی ہے. جب تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ پناہیں اور اتحادی ڈھونڈتے ہیں, اور جو ممالک انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اس پرٹیکولر صورتحال میں وہ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے کہ پھر ایک شطرنج شروع ہو جاتی ہے جس میں ہر ملک اپنے اپنے مفاد کے حساب سے مورے پیٹتا بھی ہے, مورے انٹروڈیوس بھی کراتا ہے. تو یہی کہانی میرا خیال ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی ہے. پختونستان ہماری پیدائش سے پہلے کا ہے, 1947 سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بیڈ بلیڈ ہے, ڈیورنڈ لائن ہے, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو پختونستان کی پوری تحریک جو ہے اور ریڈیو پختونستان وغیرہ وہ ظاہر شاہ کے پورے دور میں کابل سے ہوتا رہا. پھر یہاں جو بھی حکومت مخالف تھے خصوصاً ایوب خان کے زمانے میں ان سب کو لیبل کر دیا جاتا تھا یہ پختون علیحدگی پسند ہے. ایون جو اجمل خٹک ہے ان کو بھی اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہیں پاکستان دشمن ہے, علیحدگی پسند ہے. بالآخر اجمل خٹک جو ہیں انہیں پناہ ملی کابل میں. پھر 1973 کی بلوچ تحریک جو ہے اس کا مزاحمتی تحریک, اس کا آپ ذکر کر چکے ہیں. سردار نواب خیر بخش مری اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ظاہر سرحد پار گئے پناہ کے لیے. پھر انہیں ضیاء الحق جو ہیں وہ واپس لائے. وعدے وعید کرنے کے بعد ایرانی مدد اگر نہ ہوتی شاہ ایران کی تو بڑا مشکل تھا کہ اس بلوچ موومنٹ کو پاکستان اپنے طور پہ کرش کر چکا ہوتا, اس لیے کہ 71 کی وجہ سے بیکل کی وجہ سے پاکستان دفاعی اعتبار سے کمزور تھا اس وقت. اچھا, پھر آتا ہے بھٹو صاحب کا دور. تو بھٹو صاحب کے دور میں وہ سردار داؤد کے ساتھ سیریسلی کہتے ہیں یار ڈیورنڈ لائن کا کچھ کر لیں, اور یہ پختونستان وغیرہ کیا ہو گیا بہت ہو گیا. تو وہ پھر ایک شروع ہو جاتا ہے, آنکھ مچولی شروع ہو جاتی ہے. تو بھٹو جو ہے بیلنس کو تھوڑا بہتر کرنے کے لیے جو ایک کابل انجینئرنگ یونیورسٹی کا ایک نوجوان گل بدین حکمت یار اس کو بلاتے ہیں اور بھی نوجوانوں کو بلاتے ہیں کہ یار ذرا تم ٹائٹ رکھو داؤد رجیم کو. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں سرخ انقلاب, کمیونسٹ انقلاب آ جاتا ہے. ضیاء الحق کا یہاں دور شروع ہو جاتا ہے. ضیاء الحق کا دور ہے تو سب سے بڑی دشمن ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا مطلب ہے الذوالفقار. تو جو نئی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا نہیں بیٹھتا سلسلہ, اس لیے کہ وہ کمیونسٹ حکومت ہے. تو وہ الذوالفقار کا ہیڈ کوارٹر بن جاتا ہے کابل, اور پھر پورا پاکستان کا فوکس جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. اس دوران جو ہے سعودی عرب اور امریکہ آ جاتے ہیں, اور پھر مجاہدین آنا شروع ہوتے ہیں. پھر 7 تنظیموں کا ہیڈ کوارٹر پشاور اور کوئٹہ میں شروع ہو جاتا ہے. ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر فری ورلڈ کے لیے ایک جہاد شروع ہو جاتا ہے. یہ سب ہم سب جانتے ہیں. خان اس زمانے میں ہی واز دا لون وائس. وہ کہہ رہا تھا یار جو آج تم کر رہے ہو کل پلٹ کے تم پہ آئے گا, اور ان کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن بہرحال فاسٹ فارورڈ مجاہدین کی حکومت آتی ہے, نجیب اللہ کی حکومت جاتی ہے, لیکن وہ نہیں سنبھال پاتے. تو پاکستان کو چنتا ہوتی ہے کہ اب کیا کریں. تو پھر طالبان اچانک سے ظہور میں آتے ہیں. کوئی ملا عمر ہیں قندھار کے, ان کی ایک موومنٹ ہے اور وہ تیزی سے پیش قدمی کر رہی ہے. بعد میں پتہ چلا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے کہا فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارے بچے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ کابل میں ایک واک اوور انہیں ملتا ہے. اچھا, اس دوران ہوتا یہ ہے کہ واک اوور مل جاتا ہے, لیکن پھر وہاں ایک نیا پنگا شروع ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے CIA کی رپورٹوں کے اندر کہ القاعدہ والے جو ہیں اسامہ بن لادن وغیرہ جو سوڈان سے اٹھ کے وہاں چلے گئے ہیں. پھر یہ ہے کہ کشمیر کی جو علیحدگی پسند تحریک ہے وہ عروج پہ ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ کشمیری علیحدگی پسند گروپ جو ہیں
ان کی ٹریننگ بھی کچھ کیمپ ہو رہے ہیں. لشکر جنگوی کے بارے میں پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی وہاں پناہ ملی ہوئی ہے. پھر ETM پھر IMV ازبکستان کی, اس کا بھی پتہ چلتا ہے. تو ایک طرح سے وہ ایک الفابیٹ سوپ بن جاتا ہے. افغانستان تو ظاہر ہے کہ ایک نہ صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل تھریٹ کے طور پہ اسے پورٹرے کیا جاتا ہے. پھر کرنا خدا کا یہ ہوتا ہے, مشرف آتا ہے, 9/11 ہو جاتا ہے. 9/11 کے بعد یو ٹرن ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ طالبان برطرف, حامد کرزئی کی حکومت, اور اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت, اور ادھر جو ہیں افغان طالبان جو ہیں وہ آتے ہیں. وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں آتے ہیں. پھر ہم سنتے ہیں کوئٹہ شورا, پھر ہم سنتے ہیں کہ سرحد پار جو ہیں حملے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پشت پناہی کر رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہیں وہ را کی مدد سے ہمیں ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر لال مسجد ہو جاتی ہے, TTP ہو جاتی ہے, اس وقت اشرف غنی کی حکومت آ جاتی ہے. تو ان کے ساتھ بھی را کا ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بتاتی ہے کہ ہے. اور اب TTP کو افغان جو حکومت ہے وہ پناہ دے رہی ہے. آپریشن ضرب عضب ہوتا ہے, مزید جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. پھر 15 اگست 2021 کا دن آتا ہے, کابل میں طالبان جو ہیں دوسری دفعہ داخل ہو جاتے ہیں. ہمارے پیارے جنرل فیض حمید جو ہیں 2-3 دن بعد جاتے ہیں, وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ایک مجھے نصیر اللہ باور اس دن یاد آیا کہ یار انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں. تو یہ جو ہمارے بچے تھے پھر کچھ ہی مہینے بعد پھر پلٹ جاتے ہیں. پھر وہی جو اشرف غنی اور کارزائی پہ تھا کہ یہ بھارت کی مدد سے ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, وہ بلیم شفٹ ہو جاتا ہے. ہمارے جو کل تک چہیتے تھے طالبان, ان کی نئی انتظامیہ کے پہ اب ان کا گٹھ جوڑ شروع ہو گیا ہے. وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو پناہ دے رہے ہیں, وہ TTP کی سرپرستی کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سلسلہ میں تو پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا سنبھالنے سے پہلے دیکھ رہا ہوں, میرے بزرگ اس سے پہلے سے دیکھ رہے ہیں. تو یہی ہے کہ جس کا جہاں جس وقت شطرنج میں آپ کی اللہ میاں اگر 200 سال کی زندگی بھی کرے نا صحت کے ساتھ, تو 200 سال کے بعد بھی آپ یہی بات کریں. اچھا, تو لب لباب یہ ہوا کہ تاریخ اور فیکٹس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ ہم انہیں ڈیسٹیبلائز کرتے رہے, وہ ہمیں ڈیسٹیبلائز کرتے رہے. نقصان جو ہے دونوں ملکوں کا ہوتا رہا, یہ کھیل چلتا رہا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہی. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟